بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے چند دن بعد ہی شوہر نے دھکے دے کر نکال دیا کہ تم کم صورت ہو۔ میری ماں ایک نہایت ہی حسین صورت عورت تھی، اور ایک دن ماں کہنے لگی کہ میں اپنا سارا حسن تمہیں منتقل کر دوں گی تو تم اپنے شوہر سے بھی زیادہ حسین ہو جاؤ گی۔ اگر تم کسی طرح مجھے اپنے باپ سے طلاق دلوا دو تو میں تمہارا گھر بسا سکتی ہوں۔ مگر میں نے منع کر دیا کہ ابا اماں سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن کچھ دن بعد مجھے ابا کے بارے میں کچھ ایسا پتہ چلا کہ میری روح کانپ گئی۔ میری شادی جس سے ہونے جا رہی تھی وہ بہت ہی حسین اور ہینڈسم تھا، اور ساری لڑکیاں اسے دیکھ دیکھ کر آہیں بھرتی تھیں، اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس نے اتنی ساری لڑکیوں کو چھوڑ کر میرا ہی انتخاب کیوں کیا۔ اس کے مقابلے میں تو میں کچھ بھی نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی بہت ہی بدصورت لڑکی ہوں، لیکن یہ تھا کہ اس کے مقابلے میں جو بھی مجھے دیکھتا تو وہ مجھے کم صورت ہی کہتا۔ میرا رنگ گندمی تھا اور معمولی نین نقش کی حامل میں ایک عام سی لڑکی تھی، جبکہ وہ تو کسی یونانی دیوتا سے کم نہیں دکھتا تھا۔ پھر یہ میرے لیے حیرانی والی بات تھی کہ اس نے مجھ سے ہی شادی کرنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ ایسا کیا مجھ میں دیکھ لیا؟ مجھ میں تو ایسی کوئی بات خصوصیت نہیں تھی جس کی بنا پر میں اس کے معیار پر پورا اترتی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرے بعد انہیں مزید کوئی اولاد نہیں ہوئی، اس لیے انہوں نے اپنی خواہش اور آرزو کا محور مجھے ہی بنا لیا اور مجھے بہت ہی لاڈ پیار سے پالا۔ میرے والد ایک کارپینٹر تھے اور ان کے کام سے ہمارا گھر اچھا خاصا چل رہا تھا، اور ہمیں کسی بھی چیز کی حسرت نہیں ہوتی تھی۔ جو کچھ بھی میں مانگتی میرا باپ ہمیشہ مجھے وہ چیز لا کر دیتا۔ حالانکہ میری ماں منع کرتی تھی کہ بیٹیوں کی تربیت کچھ سختی سے کرنی چاہیے، انہیں ہر چیز، ہر آسائش کا عادی نہیں بنانا چاہیے، مگر اکلوتی ہونے کی وجہ سے میں اپنے باپ کی بہت ہی لاڈلی تھی، اور مجھ سے میری ماں سے بہت پیار کرتے تھے۔ میری ماں کو کہتے تھے کہ جب تک میں زندہ ہوں اپنی بیٹی کے ہر خواہش پوری کرتا رہوں گا۔ کالج اور یونیورسٹی تک تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب میں بڑی ہو گئی اور امی ابا میرے رشتے کی باتیں کرنے لگے۔ ایک دن میں نے امی کو ابو سے بات کرتے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا خیال ہے کہ ہماری بیٹی کی شادی عفنان سے ہی ہونی چاہیے، اس جیسا ہیرا لڑکا پورے خاندان میں کوئی نہیں، سارے خاندان کی نظریں اسی پر لگی ہوئی ہیں، مگر میں آپا سے بات کروں گی تو وہ میری بیٹی کے لیے مان جائیں گی۔ عفنان کا نام سن کر ایک لمحے کے لیے میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا اس کے بارے میں، کیونکہ میرا کزن مجھے ہمیشہ اپنی پہنچ سے دور ہی لگ رہا تھا۔ وہ میرا خالہ زاد تھا، اور میں اس کے بارے میں اچھے سے جانتی تھی کہ اس کو شروع سے ہی اپنے لیے کیسی لڑکی پسند ہے، جو بالکل ایسی کہ جیسی حسین جمیل ہوتی۔ مگر جانے میری ماں نے ان لوگوں کو کیسے منایا، وہ خود مان گئے۔ جو کچھ بھی ہوا میرے حق میں تو اچھا ہی ہوا ہے۔ اس کا رشتہ میرے لیے آ گیا اور بہت جلد میری منگنی کر دی گئی۔ مجھے جانے کیوں شروع دن سے ہی دل میں شک سا تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے کیسے مان گیا، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی بہت حسن پرست رہا ہے، اور اس نے میرے سامنے کئی حسین لڑکیوں کو بھی ریجیکٹ کیا تھا۔ پھر میرے لیے ہی اب مانا ہے، کوئی تو ایسی وجہ ہوگی۔ وہ اپنا نقصان کرنے والوں میں سے تو ہرگز نہیں تھا۔ جو بھی فیصلہ کرتا تھا اس میں اپنا مفاد ہی دیکھتا تھا، تو پھر ظاہری بات ہے کہ مجھ سے شادی کرنے میں بھی وہ ضرور اس کا کوئی مفاد یا پوشیدہ ہوگا۔ اور جب یہی بات میں نے اپنی ماں سے پوچھی کہ میری شادی اس سے کس شرط پر طے ہوئی ہے، تو ایک لمحے کو تو وہ چپ ہو گئی، پھر کہنے لگی کہ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اس نے کسی شرط پر تم سے شادی کرنے کے لیے حامی بھری ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوا ہے، جو چاہے تو اسے یہ بات پوچھ لو۔ امی نے اس وقت اس کو فون کیا اور کہنے لگی کہ میری بیٹی کو شک ہو رہا ہے کہ کہیں تم نے اس سے کسی شرط یا مقصد کے تحت تو شادی کے لیے حامی نہیں بھری، تو تم اسے مطمئن کر دو۔ یہ کہہ کر کہ ماں نے فون مجھے پکڑایا اور خود کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگلے 1 گھنٹے تک میری اس سے بات ہوتی رہی، اور اس نے مجھے ہر طرح سے یقین دلایا کہ وہ یہ شادی اپنی اور اپنی اماں سے مرضی سے ہی کر رہا ہے، اور اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اور شادی میں اس کا کوئی مفاد پوشیدہ نہیں ہے۔ اگرچہ میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے یقین کر لیا۔
بہت جلد ہماری شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی اور مجھے ابھی یہ سب ایک خواب جیسا لگ رہا تھا۔ میری ساری کزنز میرے پاس آتی اور حسد کے تبصرے سے کرتی، دیکھو تو اس کو اتنا حسین اور ہینڈسم شوہر مل رہا ہے۔ میں نے کبھی خود کو کم صورت نہیں سمجھا تھا، اگرچہ میں عام سی لڑکی تھی لیکن میں نے ہمیشہ خود کو خاص ہی سمجھا تھا۔ مگر شادی کے روز اس طرح کی باتیں میرے دل چھلنی کیے دے رہی تھی۔ نکاح کے عین وقت پر میری دوست کی مجھے کال آئی اور مجھے کچھ کہہ رہی تھی، لیکن اتنے شور میں مجھے کچھ سنائی نہیں دیا، اور اسی وقت مولوی صاحب بھی آ گئے تو میں نے فون بند کر دیا اور نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ جب میرا نکاح ہو گیا تو 15 منٹ کے بعد میری دوست آئی۔ جب اس نے سنا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے تو ہکا بکا رہ گئی۔ مجھے کہنے لگی کہ میں تمہیں اسی لیے کال کر رہی تھی کہ یہ نکاح مت کرو، مگر تم نے تو میری ایک نہیں سنی۔ میں اس کی بات سن کر ششد رہ گئی اور پوچھا کہ تم مجھے ایسا کیوں کہہ رہی تھی، میں نکاح نہ کروں، کیا کچھ بات ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے آنے سے پہلے نکاح مت کرنا، لیکن وہ تو تم اب کر چکی ہو تو مبارک ہو۔ مجھے واضح طور پر ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، یوں چھپانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس نے میرے پوچھنے کے باوجود بھی مجھے کچھ نہیں بتایا اور کہنے لگی کہ اب کوئی بھی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تمہارا نکاح ہو چکا ہے، اب تمہیں اپنی اگلی زندگی گزارنی ہے، تو اس کے لیے بہت سی نیک تمنائیں۔ یہ کہہ کر وہ رک نہیں پائی اور چلی گئی۔ مجھے اس کا یہ اصرار رویہ سمجھ نہیں آیا۔ شادی پر تو سب ہی مجھ سے زیادہ میری ماں کی تعریفیں کرتے تھے۔ میرے بابا عام سی شکل و صورت کے تھے اور اپنے بابا پر گئی تھی، لیکن میری امی انتہا کی حسین و جمیل خاتون تھی۔ شادی کے اتنے برسوں بعد ہی امی نے خود کو بہت ہی اچھے سے مینٹین کر رکھا تھا کہ سبھی یہی کہتے تھے کہ وہ میری بہن جیسی لگتی ہے، لگتا ہے کہ نہیں کہ وہ میری ماں ہے۔ ابھی انہوں نے ساڑی پہن رکھی تھی اور ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ بال کھلے ہوئے تھے، اور کسی بھی طرح سے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ یہ زندگی میں پہلی دفعہ تھا کہ مجھے اپنی ماں کی تعریف اچھی نہیں لگی۔ دلہن میں تھی اور شادی پہ تو سب دلہن کی ہی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، لیکن یہاں تو بالکل الٹ ہی ہو رہا تھا۔ لوگ دلہن کو دیکھنے کے بجائے اس کی ماں کو دیکھ رہے تھے اور مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد رخصتی کا شور اٹھا تو مجھے تسلی ہوئی۔ رخصتی کے بعد میں اپنے سسرال میں آ گئی۔ میری خالہ جو کہ اب میری ساس بن چکی تھی، ان کا رویہ مجھ سے بہت ہی اچھا تھا۔ ویسے بھی شروع سے ہی ہم ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے رہتے تھے، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں ساس بن کر وہ بدل نہ جائیں، لیکن وہ مجھ سے بہت ہی اپنائیت سے پیش آ رہی تھیں۔ شادی کے چند دن بعد بہت ہی اچھے گزر رہے تھے کہ ایک دن میری ساس مجھے کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، لیکن تم اس کو اپنے تک ہی رکھنا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری ماں بیٹی کے درمیان نفرت پیدا کر دوں، لیکن بات بتانا بھی ضروری ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ ایسا کیا بات خاص ہے تو آپ مجھے بتانا چاہ رہی ہیں، تو جو بات خالہ نے مجھے بتائی وہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ خالہ کہنے لگی کہ تمہاری شادی پر ہم نے بہت سارے رشتہ داروں کو بلایا ہوا تھا اور ہمیں امید نہیں تھی کہ آفاق بھی آئے گا۔ وہ میری اور تمہاری امی کا چچا زاد اور تمہاری ماں کا سابقہ منگیتر تھا، اور اس سے منگنی تمہاری ماں کی رضامندی پر ہی ہوئی تھی، لیکن پھر قسمت کو ان کا نکاح منظور نہیں ہوا۔ شادی پر جس طرح سے میں تمہاری ماں کو اس کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے پھرتے دیکھ رہی تھی، اس نے تو مجھے حیران ہی کر دیا تھا۔ لگتا ہے تمہاری ماں اب تک اپنی پہلی محبت نہیں بھولی۔ میں نے اسے سمجھایا بھی تھا، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی، اور آج بازار میں تمہاری ماں کو اس کے ساتھ شاپنگ کرتے دیکھا تو مجھے بہت دکھ ہوا، اور میں تمہیں اسی لیے یہ سب بتا رہی ہوں کہ تم اپنی ماں کو اپنے الفاظ میں سمجھاؤ کہ اگرچہ وہ اب بھی جوان ہی نظر آتی ہیں، لیکن وہ ایک بیٹی بلکہ شادی شدہ بیٹی کی ماں ہے، تو اپنا نہیں ہماری عزت کا کچھ خیال رکھے۔ اس عمر میں اب اسے یہ سب زیبیں نہیں لیتا۔ خالہ ساس کے منہ سے یہ سب سن کر تو مجھے بہت شرمندگی ہوئی اور اپنی ماں پر غصہ بھی آیا۔ اماں یہ کیسی حرکتیں کر رہی ہے؟ اگرچہ میرا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا
کیونکہ میری ماں کو تو میں نے ہمیشہ ہی اپنے باپ سے محبت کرتے دیکھا تھا، لیکن خالہ کا کہنا تھا کہ انسان اپنی پہلی محبت کبھی نہیں بھولتا، اور یہ بات تو میں نے بھی دیکھی تھی کہ شادی پر ایک رشتہ دار کے ساتھ اماں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو رہی تھی۔ تو کیا خالہ سچ کہہ رہی ہیں؟ میں نے 2 دن ایسی بات کو سوچتے ہوئے گزار دیے۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کیسے اپنے گھر جاؤں اور اپنی امی سے یہ بات کروں۔ آخر ایک دن سوچا کہ خالہ سے ہی مشورہ کرتی ہوں کہ مجھے کن الفاظ میں اپنی امی کو سمجھانا چاہیے۔ اس سے پہلے میں دستک دے کر خالہ کے کمرے کے اندر جاتی، مجھے حیرانی ہوئی جب مجھے اپنے شوہر کی بھی آواز سنائی دی۔ کیا وہ آج کام سے جلدی آ گیا تھا؟ خالہ کی آواز سنائی دی اور میرے شوہر کو کہہ رہی تھی کہ تمہیں یاد ہے نا کہ ہم نے کس شرط پر تمہاری شادی کروائی ہے؟ اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس شرط کو پورا کرو۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ میں اس شرط کو پورا کر کے رہوں گا، آپ فکر نہیں کریں، مجھے آپ کی شرط اچھے سے یاد ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر آیا کہ اچانک ان دونوں کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس کا مطلب تو یہی تھا کہ میرا شک بالکل ٹھیک تھا، میری رنگت ہی فک ہو گئی تھی، اور مجھ سے زیادہ تو وہ دونوں گھبرا گئے تھے۔ میں اونچی آواز سے چلانے لگی کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ کوئی نہ کوئی تو وجہ ضرور ہوگی، تو بہتر یہی ہے کہ مجھے وہ وجہ بتا ہی دو۔ جبکہ وہ مجھے سمجھانے لگے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ہم ماں بیٹے تو کسی اور بارے میں بات کر رہے تھے، لیکن میں ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ ہماری بحث بڑھنے لگی، یہاں تک کہ میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا اور کہنے لگا کہ میں تو پہلے ہی تم جیسی کم صورت عورتوں سے اور عام سی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اپنی ماں کی وجہ سے مجبور ہو گیا تھا، ورنہ تم تو میرے سٹینڈرڈ کی میچ نہیں کرتی۔ اتنے دن جانے میں نے کیسی تمہارے اس شکل کے ساتھ گزارے، لیکن اب بہت ہو گیا، نکل جاؤ میری زندگی سے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے طلاق دے دی اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زندگی نے یہ میرے ساتھ کیسا بھیانک کھیل کھیلا ہے۔ ابھی تو میری شادی کو دن ہی کتنے ہوئے تھے کہ میری ماں باپ کو پتہ چلتا تو ان کی سانسیں ہی رک جاتی کہ بیٹی شادی کے 2 ماہ بعد ہی طلاق لے کر گھر واپس آ گئی ہے۔ مجھے افسوس ہونے لگا کہ کاش میں اپنے شوہر سے نہ ڈرتی اور نہ ہی بات اتنی آگے بڑھتی۔ مجھے اسے آرام سکون سے شرط کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا، جس کے بارے میں مجھے ابھی بھی معلوم نہیں تھا۔ ہو سکا کہ آخر کس مقصد کے تحت اور کس شرط کے تحت اس نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میں لٹے پٹے حال میں گھر واپس آ گئی تو مجھے دیکھ کر میری ماں کی حالت تو بہت ہی بری ہو گئی تھی، مگر لگتا تھا کہ اسے میرے آنے سے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا۔ مجھے دیکھ کر میری ماں کی حالت تو بہت بری ہو جانی تھی، مگر لگتا تھا کہ اسے میرے آنے سے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میری ماں مجھے گلے لگا کر روئے گی، لیکن اماں نے عجیب حرکت کی، مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ تجھے میری کم صورتی کی وجہ سے طلاق ہوئی ہے، تم فکر نہیں کرو، میں اپنا سارا حسن بس تمہیں ہی دے دوں گی۔ تم فکر نہیں کرو، میں اپنا سارا حسن تم میں منتقل کر دوں گی اور تم ایک بالکل نئی لڑکی بن جاؤ گی، اور تمہارا شوہر عدت ختم ہونے سے پہلے تو میں لینے آ جاؤں گا اور تم سے صلح کی بھیک مانگے گا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، ماں کیا ایسا ممکن ہے؟ ویسے تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس انسان کے ساتھ صلح کروں جس نے صرف میری شکل کی بنیاد پر مجھے طلاق دے دی، لیکن اگر میں چاہتی تھی کہ دنیا والے میرے ماں باپ کو طعنے دیں، اس لیے میں واپس جانے کو بھی تیار تھی۔ اماں کہنے لگی کہ ہاں یہ ممکن ہو سکتا ہے، میں تمہیں بالکل اپنے جیسا ہی بناؤں گا، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ میں نے الجھن میں ہی پوچھا، کسی شرط؟ تو ماں کہنے لگی کہ تمہیں اپنے باپ کو مجھے طلاق دینی پڑے گی۔ اماں کہنے لگی ہاں یہ ممکن ہو سکتا ہے، میں تمہیں بالکل اپنے جیسا بنا دوں گی، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ میں نے الجھن سے پوچھا، کیسی شرط؟ تو ماں کہنے لگی کہ تمہیں اپنے باپ کو مجھ سے طلاق دینے پر راضی کرنا ہوگا۔ یہ سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں نے نہایت ہی دکھ سے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ یہ کیسا کہہ رہی ہے طلاق۔ پھر میری خالہ ساس کی باتیں میرے کانوں میں گونجی تو میرے یقین ہو گیا کہ یہ سچ کہہ رہی ہے۔ ضرور ماں نے
اپنی پہلی محبت اپنے سابقہ منگیتر کے پاس جانے کا سوچ رہی ہوگی، اسی لیے ابا سے طلاق چاہ رہی ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے ماں سے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ جو مرضی کہیں، لیکن میں ہرگز بھی کوئی ایسی بات سے نہیں کروں گا اور نہ ہی میں آپ کو ان سے طلاق لینے دوں گا۔ میرے ابا میری اماں سے بہت ہی محبت کرتے تھے، اور اگر انہیں ذرا سی بھی بنگ پڑ جاتی کہ اماں کے دماغ میں کیا چل رہا ہے تو وہ تو ویسے جیتے جی مر جاتے۔ میں ہرگز بھی ان سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ اماں کو طلاق دے دیں۔ بہتر یہی تھا کہ میں اپنی ماں کو سمجھاتی، لیکن میری ماں کچھ سمجھنے کو اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا میں ہرگز بھی ان سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اماں کو طلاق دیں۔ بہتر یہی تھا کہ میں اپنی ماں کو سمجھاتی، لیکن میری ماں کچھ سننے کو اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اچانک مجھے یاد آیا تو میں نے اپنی ماں کو کہا، اماں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ انہوں نے ایک خاص شرط کے تحت ہی میری شادی اپنے بیٹے سے کروائی تھی۔ آپ مجھے بتائیں، آپ لوگوں کے درمیان آپس میں کیا ڈیل ہوئی تھی، کیا معاہدہ طے ہوا تھا؟ اماں کہنے لگی کہ میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں نے کسی مقصد یا ڈیل کے تحت تمہاری شادی نہیں کروائی تھی۔ میں نے تو تمہاری شادی اسی لیے کروائی تھی کیونکہ وہ ایک اچھا لڑکا تھا اور سبھی یہی چاہتے تھے کہ وہ ان کا داماد بنے، اور میں بھی ایسا ہی چاہتی تھی، لیکن میں کیا جانتی تھی وہ تمہیں تمہاری کم شکلی کی وجہ سے طلاق دے دے گا۔ لیکن اگر تم اپنا گھر بچانا چاہتی ہو تو تمہیں میری بات پر ضرور غور کرنا ہوگا۔ چاہے میں تمہارے گھر بھی بچا سکتی ہوں، لیکن اگر تم میرا گھر اجاڑنے میں میری مدد کرو تو مجھے اماں کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر انہیں اس عمر میں آ کر کیا ہو گیا ہے۔ ساری عمر تو انہوں نے ابا کے ساتھ اچھی خاصی گزاری تھی، اب آ کر یہ سب کیا چل رہا تھا؟ اماں کہنے لگی کہ تم نہیں جانتی کہ میں نے یہ ساری عمر تمہارے باپ کے ساتھ کیسے گزاری۔ اگر تم جان لو تو تم بھی وہی فیصلہ کرو گی جو میں نے کیا ہے۔ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی کہ میرے باپ نے ماں کے ساتھ کچھ غلط کیا، لیکن یہ ساری بولبلیاں کیا تھیں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلے میری طلاق ہو گئی تھی اور اب اماں طلاق لینے کا کہہ رہی تھیں، تو مجھے بھی اپنی شادی کی وجہ معلوم تھی اور نہ ہی طلاق کی۔ میرے ابا کو میری طلاق کا پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آ گئے اور اسی وقت گھر سے نکلے کہ جا کر ان لوگوں کو اچھے سے پوچھیں اور ان کی خبر لیں، لیکن میرے قسم دینے پر وہ رک گئے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ مجھے لگا تھا کہ میرا شوہر اب کبھی مجھے لینے نہیں آئے گا اور نہ ہی مجھ سے صلح کی کوشش کرے گا، لیکن مجھے حیرانی ہوئی تھی کہ ایک دن جب گھر پر کوئی نہیں تھا تو دروازہ پر دستک ہوئی اور میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ میرے قدموں میں جا کر گر گیا، ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو۔ مجھے لگا تھا کہ میرا شوہر اب کبھی بھی مجھے لینے نہیں آئے گا، نہ ہی مجھ سے صلح کرے گا، لیکن مجھے حیرانی ہوئی جب ایک دن جب گھر پر کوئی نہیں تھا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہ کھڑا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی وہ میرے قدموں میں آ کر گر گیا، ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، ابھی بھی صلح کی گنجائش ہے، ابھی تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی تھی، اسی لیے میں تمہیں لینے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ گھر واپس چلو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ بھی اس کی کسی چال کا ہی حصہ ہوگا، ورنہ یہ اتنا اچھا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور اندر آ گئی۔ اگلے دن وہ پھر سے آ گیا اور پہلے ہی کی طرح معافی مانگنے لگا۔ آج اس نے عجیب بات کی کہ وہ واپس آ جاؤ گی تو تمہاری ماں کا گھر بھی بس جائے گا، لیکن اگر تم واپس نہیں آئی تو تم اپنے آنکھوں سے اپنی ماں باپ کا گھر تباہ ہوتے ہوئے دیکھو گی۔ مجھے اس کی بات پر بھی ہرگز بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بھلا میں گھر کے بسنے پر اجڑنے سے میرے ماں باپ کے گھر کا تعلق کیا تھا؟ وہ تو پہلے ہی اپنا گھر اجاڑے کا سوچ رہی تھی اور طلاق لینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اسی وقت میرے دوست بھی مجھ سے ملنے آ گئی اور اسے میری طلاق کا پتہ چلا تو وہ مجھ سے ملنے آئی، اور میرے شوہر تو دیکھے ہوں گے، وہ تو نفرت سے کہنے لگے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں تمہیں شادی سے منع کیا تھا، اور صرف اسی لیے کیونکہ میں تمہارا اس شوہر کی اصلیت جان کر بہت ہی حیران تھا۔ تمہاری خالہ نے اس شرط پر تمہاری شادی اپنے بیٹے سے کروائی تھی کہ ان کا بیٹا 2 ماہ ہی تمہیں کسی بھی بہانے سے طلاق دے دے گا۔ یہ سب تمہاری خالہ نے اپنی دوست کو بتایا تھا
جو اتفاق سے میری امی تھی، اور جیسے ہی مجھے پتہ چلا تو میں نے فوراً تمہیں نکاح سے روکنے کے لیے کال کی تھی، لیکن جب تک میں پہنچی تب تک تم شادی کر چکی تھی، اور اسی لیے میں کچھ بھی بتائے بغیر آگہی نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے میں کچھ بھی بتائے بغیر آ گئی تاکہ جتنا عرصہ تم وہاں ہو کم سے کم وہ تو اچھے سے گزرے۔ یہ ساری باتیں سن کر میرے شوہر نے شرمندگی سے گردن نیچے جھکا لی، کہنے لگا کہ مجھے اندر آنے دو، میں تمہیں شروع سے اب تک سب کچھ تفصیل سے بتاؤں گا۔ میں نے دونوں کو اندر بلا لیا اور میرا شوہر مجھے کہنے لگا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ میری ماں نے مجھے مجبور کیا تھا کہ میں تم سے شادی کروں، اور انہوں نے اس شرط پر میری شادی کی تھی، لیکن تم سے تو کرائی تھی۔ میں نے 2 ماہ بعد ہی تمہیں کسی بھی بہانے سے طلاق دے دوں گا کہ یہ تمہاری زندگی برباد کرنا چاہتی تھی، اور اسی دن میں نے جان بوجھ کر تم سے جھگڑا کیا اور تاکہ بہانے سے طلاق دے سکوں۔ میں بس اتنا ہی جانتا تھا کہ میری ماں کو اپنی بہنوں سے ہی خلش رہی تھی، اور شاید اسی لیے کہ وہ انہیں تکلیف دینے کے لیے ایسا کرنا چاہ رہی تھی، اور میں اپنی ماں کی وجہ سے میں بھی مجبور ہو گیا تھا۔ لیکن اب 2 دن پہلے ہی سے مجھے ساری گیم کا پتہ چلا جو میری ماں نے ہم سب سے خلاف کھیلی تھی۔ جس دن تمہیں طلاق دی، اماں نے اسی وقت تمہاری اماں کو فون کر کے کہا تھا کہ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری بیٹی کا گھر بس جائے تو مجھے اپنے شوہر سے طلاق لے دو اور اسے کہو کہ تم افاق سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ یہ بھی سچ ہے کہ افاق چاچو سے پہلے تمہاری امی کی منگنی ہو چکی تھی، لیکن اب ان دونوں میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری اماں تو بس تمہارا گھر برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا گھر بھی تباہ کرنا چاہتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اس حد تک گر جائیں گی کہ مجھے تو امی نے چھوٹی سچی کہانیاں سنائی تھیں، اور اسی وجہ سے تو میں نے ان کے کہنے پر اگر تمہیں طلاق دے دی تو، لیکن اب اتفاقاً اس دن تمہاری امی کو ساتھ ان کی گفتگو سنی تو مجھے پتہ چلا کہ ایک طرف وہ تمہاری اماں کو مجبور کر رہی ہے، اور ایک طرف پتہ چلا کہ وہ ہم میں سے تو رجوع کر لو گا، جبکہ دوسری طرف وہ تمہاری باپ کو تو تمہاری ماں کے خلاف بھڑکا رہی تھی کہ ان کا چکر آفاق چاچو سے چل رہا ہے، اور جانتی ہو کہ بچپن سے ہی وہ تمہارے ابا سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن ان کی قسمت میں نہیں تھا۔ تمہارے ابا کی منگنی پہلی میری ماں سے ہوئی تھی، لیکن پھر حالات بھی کچھ ایسے ہی بھی گزرے کہ رشتوں میں دراڑیں آ گئیں اور تمہاری ماں باپ کی شادی ہو گئی، اور میری ماں کسی کی اور سے تب سے میری ماں نے اپنی بہن کے خلاف دل میں نفرت پا لی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ زندگی کے کسی موڑ پر تو ضرور ان سے بدلہ لے کر رہیں گی، اور اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ انہی کی چالوں کا نتیجہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں تمہیں طلاق دے کر پچھتا رہا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی ماں کے گھناؤنی سازش کا حصہ بنوں، اور اس لیے میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس وقت میری اماں بھی آ گئی اور ساری حقیقت اماں اور ابو دونوں کو ہی پتہ چل گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا کیونکہ وہ سچ میں شرمندہ تھا، اور اسی اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ اسی سوچ کو بدل چکی تھی کہ خالہ کی تو ساری چالیں ان پر ہی الٹی پڑ گئی تھی، اور ان کی اصلیت بھی سب کے سامنے آ گئی، اور میرا گھر بھی تباہ ہونے سے بچ گیا۔ میرے شوہر نے مجھے ایک الگ گھر لے کر دیا جہاں اب میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہوں۔ خالہ نے بھی ساری عمر اپنے دل میں حسد اور نفرت پالی، اسی لیے ان کی ساری زندگی بے سکونی میں گزری، اور اب عمر کا آخری حصہ بھی ایسے ہی گزرا رہا تھا۔ بے چینی اور بے سکونی میں جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں وہ بھلا کب سکون پاتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔